پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا دور گزرا ہو جو اس قدر شرمناک اور مایوس کن رہا ہو جتنا یہ چند ہفتے جو ہم نے دیکھے. بنگلہ دیش نے 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت کر پاکستانی کرکٹ کے ماتھے پر وہ داغ لگا دیا ہے جو شاید برسوں تک نہ دھل سکے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض ایک سیریز کی شکست ہے وہ حقیقت سے منہ چھپا رہے ہیں. یہ کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں، یہ ایک طویل عرصے کی انتظامی، تکنیکی اور ذہنی بدحالی کا منطقی انجام ہے جو اب سطح پر آ کر پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. پہلا ون ڈے دیکھ لیں، پاکستان صرف 114 رنز پر ڈیر ہو گیا اور وہ بھی 30.4 اوورز میں. ڈھاکہ کے میدان میں ناہید رانا، ایک ایسے نوجوان تیز گیند باز نے پاکستان کی پوری بیٹنگ لائن کو اس طرح بکیر دیا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا خشک پتوں کو اڑا دیتا ہے. 41 رنز پر 0 وکٹ سے شروع ہو کر پاکستان 82 رنز پر 9 وکٹ تک پہنچ گیا. یعنی محض 41 رنز کے اضافے میں 9 بلے باز پویلین لوٹ گئے. یہ کوئی ناقابل یقین گیند بازی نہیں تھی، یہ ناقابل قبول بلے بازی تھی. اور اس کے جواب میں بنگلہ دیش نے وہ ہدف صرف 15.1 اوورز میں 8 وکٹ سے حاصل کر لیا. یعنی وہ وقت پاکستانی بلے بازوں نے جتنا اپنے وکٹیں گنوانے میں لگا دیا، بنگلہ دیش نے پوری اننگز کھیل کر میچ جیت لی. دوسرے میچ میں پاکستان نے واپسی کی مگر وہ واپسی بھی بے داغ نہیں تھی. محض صداقت نے شاندار 75 رنز بنائے اور ان کی موجودگی میں پاکستان نے 274 رنز بنائے. پھر بارش کی وجہ سے میچ مختصر ہوا اور بنگلہ دیش کو 114 رنز پر آؤٹ کر کے پاکستان نے 128 رنز سے فتح حاصل کی. مگر غور کریں، اسی دوسرے میچ میں سلمان علی آغا کے ساتھ وہ متنازع رن آؤٹ واقعہ بھی پیش آیا جب وہ مہدی حسن مرزا کی گیند پر کریز سے باہر کھڑے تھے اور گیند بان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سٹمپ اڑا دیا. آغا غصے سے لال پیلے ہو گئے، دستانے اور ہیلمٹ پہنکے اور بعد میں انہیں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سزا بھی ملی. مگر اس پورے معاملے نے ایک ایسی تصویر پیش کی جو پاکستانی کرکٹ کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم میدان میں بھی بے قابو ہیں اور میدان سے باہر بھی. تیسرے اوور فیصلہ کن میچ میں بنگلہ دیش نے 50 اوورز میں 5 وکٹ پر 290 رنز بنائے. تنزیل حسن نے 107 گیندوں پر 107 رنز کی اننگز کھیلی جس میں 6 چوکے اور 7 چھکے شامل تھے. جواب میں پاکستان نے 279 رنز بنائے اور 11 رن سے میچ ہار گئے. سلمان آغا نے 98 گیندوں پر 106 رنز کی بہادرانہ اننگز کھیلی مگر ان کے اکیلے کی کوشش پوری ٹیم کی ناکامی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. پاکستان کی باقی بیٹنگ لائن کا حال یہ تھا کہ جب آغا کریز پر آئے تو سکور تھا 67 رنز پر 4 وکٹ. یعنی شروع میں ہی ٹاپ آرڈر تاش کے پتوں کی طرح گر گیا تھا. آخری اوور میں شاہین شاہ افریدی نے 14 گیندوں پر 7 رنز کی ضرورت میں جدوجہد کی لیکن وہ کافی نہ ہوئی. یہ صرف اس سیریز کی بات نہیں ہے، پاکستان اس سے پہلے T20 ورلڈ کپ سے سپر 8 مرحلے میں باہر ہو چکا ہے. یہ مسلسل چوتھا بڑا ICC ٹورنامنٹ ہے جس کے سیمی فائنل میں پاکستان نہیں پہنچ سکا. سوچے ذرا، 4 بڑے ٹورنامنٹ اور سیمی فائنل تک کا سفر نہیں ہو سکا. یہ کوئی بدقسمتی نہیں، یہ ایک نظامی خرابی ہے. اور اس خرابی کے اعتراف کی بجائے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا کیا؟ ورلڈ کپ کے بعد بابر اعظم اور سائم ایوب کو اسکواڈ سے ہی نکال دیا اور بنگلہ دیش کے خلاف ایسی ٹیم اتاری جس میں 6 بیکار کھلاڑی تھے. ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا کہ بابر کو ڈراپ نہیں کیا بلکہ نوجوانوں کو موقع دیا گیا. یہ ایک نیا ڈرامہ تھا. اب یہ جملہ پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ایمانداری ہے یا منطق سے فراری ہے. بابر اعظم کے بارے میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ اپنے آپ میں پاکستانی کرکٹ کی انتظامی تباہی کی ایک مکمل دستاویز ہے. سلیکٹر عاقب جاوید نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بابر اعظم اور فخر زمان ورلڈ کپ کے دوران زخمی تھے اور سلیکٹر کو اس کی اطلاع نہیں تھی. یعنی جب پاکستان بڑے ٹورنامنٹ میں زخمی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس وقت بورڈ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھلاڑی کس حال میں ہے. فٹنس مانیٹرنگ کا یہ عالم ہے کہ سلیکٹرز خود پوچھ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کے دوران کھلاڑیوں کی صحت کی نگرانی ہو رہی تھی یا نہیں. یہ صرف کرکٹ بورڈ کی ناکامی نہیں ہے، یہ ایک ایسے ادارے کی کہانی ہے جو سالوں سے اپنی بنیادی ذمہ داریاں، اپنی بنیادی بیسک ریسپانسبلٹیز ادا کرنے میں ناکام ہے اور جس کا احتساب کوئی نہیں کرتا. سابق تیز گیند باز محمد عامر نے پہلے میچ کے بعد سوشل میڈیا پر وہ بات کہی جو بہت سے لوگ کہنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش سے ہارنے لگے اور مجھے خدشہ ہے کہ ہم ایسوسیٹ سطح کی ٹیم بن جائیں گے. یہ غصہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ خدشہ بے بنیاد نہیں ہے. جب آپ کی بیٹنگ لائن ایک ایسے گیند باز کے سامنے ڈیر ہو جائے جو اپنا پہلا ون ڈے 5 وکٹیں لے رہا ہو، جب آپ کے کھلاڑی شارٹ بال پر ٹاپ ایج مارتے ہوئے بار بار آؤٹ ہوتے ہوں،
جب آپ کے بلے باز صرف مڈ وکٹ کی جانب کھیلنا جانتے اور آف سائڈ پر گیند آنے پر حیران رہ جاتے، تو پھر کوئی بھی سنجیدہ آدمی یہ سوال کرے گا کہ ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کا ڈھانچہ کہاں ہے اور اس میں ٹیکنیک کون سکھا رہا ہے؟ اور اس سب کے باوجود پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کو فری ہینڈ دینے کا اعلان کر دیا. یعنی جس کمیٹی کے فیصلوں پر سب سے زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے، جس کمیٹی کے سربراہ عاقب جاوید خود اپنے بورڈ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس کمیٹی کو مزید آزادی دے دو. یہ احتساب ہے یا رسپانسبلٹی سے فراری؟ یہ سیریز پاکستانی کرکٹ کے لیے محض ایک ہار نہیں تھی، یہ ایک آئینہ تھا جس میں پوری تصویر سامنے آ گئی. بیٹنگ کا کوئی ڈھانچہ نہیں، مڈل آرڈر کا کوئی وجود نہیں، اننگز بنانے کی ٹیکنیک نہیں، دباؤ میں کھیلنے کا حوصلہ نہیں، ٹیم مینجمنٹ میں شفافیت نہیں، اور سب سے بڑھ کر جواب دہی کا کوئی نظام نہیں. سرفراز احمد نے اس دوران انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور شاید یہ اس پوری صورتحال پر سب سے بہترین تبصرہ تھا کہ جب آپ کے سامنے یہ منظر ہو تو ریٹائرمنٹ ہی بہتر محسوس ہوتی ہے. بنگلہ دیش نے 11 سال بعد دوسری بار پاکستان کو ون ڈے سیریز میں شکست دی ہے، اور اگر پاکستانی کرکٹ کی موجودہ روش جاری رہی تو آنے والی برسوں میں یہ فاصلہ مزید بڑھتا جائے گا.